السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور بس کچھ ہی ایام اس کے باقی رہ گئے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ رمضان کے اختتام پر ایک اہم ترین مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور اس مسئلے کو پیش کرنے کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، لیکن ایک اہم وجہ جو رمضان المبارک میں ایک مسلم فلم ایکٹر کا انتقال ہوا ہے، اس پر بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوالات تھے، تو ان سوالات کے پیش نظر یہ ایک اہم ترین مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا رمضان المبارک میں انتقال کرنے والے کو عذاب نہیں ہوگا، یا رمضان میں انتقال کرنے والا سیدھے جنت میں جائے گا؟ دیکھیے، ایک روایت ہے جو دراصل حد درجے کی ضعیف ہے، جسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور نامی کتاب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر نقل فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب اس روایت کو بنیاد بنا کر بہت سارے علماء نے اس کی کئی توجیحات کی ہیں۔ پہلی توجیح، جو ایمان والا رمضان کے مہینے میں مر جائے اس پر سے قیامت تک عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا، یہ توجیح ہے، یہ حکم نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اس حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قول کا میں مطلب پیش کر رہا ہوں جو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ پہلا مطلب یہ بیان کیا، جو ایمان والا رمضان کے مہینے میں مر جائے اس پر سے قیامت تک عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا۔ دوسری توجیح، جو کافر رمضان کے مہینے میں مرے اس پر سے صرف رمضان کے مہینے میں عذاب روک دیا جائے گا۔ اور تیسری توجیح، رمضان میں انتقال ہوا ہو یا رمضان سے پہلے، تمام ہی مردوں سے رمضان کے مہینے میں عذاب قبر کو دور کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ یہ تین توجیحات ہوئی۔ یہاں اس بارے میں چند باتیں سمجھیں اس روایت کے متعلق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور وہ بھی اتنی ضعیف سند سے کہ اسے ان کا قول کہنا بھی مشکل ہے، لیکن بہرحال ان کے قول کے طور پر جب علامہ سیوطی نے نقل کیا تو ہم بھی کہیں کہ یہ حضرت انس ابن مالک کا قول ہے۔ دوسری بات، اس روایت کے بالمقابل دوسری بہت ساری اعلیٰ درجے کی صحیح احادیث موجود ہیں جن میں صراحت ہے کہ ایمان والے کے ساتھ قبر کے اندر نرمی کا معاملہ ہوگا، جبکہ کافر کے ساتھ عذاب کا، چاہے ان کا انتقال رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں۔ اس لیے ان تمام صحیح احادیث کے مقابلے میں ایک بے انتہا ضعیف قول کو معتبر ماننا اور اس کی مختلف توجیحات بیان کرنا یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ ایسی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں صاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہو کہ رمضان میں مرنے والے سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ البتہ کچھ صحیح احادیث ایسی ہیں جو اس سے ملتے جلتے مضمون پر مشتمل ہیں، جن کی بنیاد پر یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں مرنے والے مومن مرد اور عورت کی بخشش فرما دیں گے جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے
پھر اسی کلمے پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے پھر روزے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے پھر صدقہ کرنے کی حالت ہی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو شخص اللہ کی رضا کے خاطر رمضان میں روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. پہلی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان والا اس مہینے میں یعنی رمضان میں وفات پائے تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن کیسے؟ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ایمان والے گنہگار کو توبہ کی توفیق دے کر سچے ایمان پر موت دیں گے پھر وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. یہ امید ہم رکھ سکتے ہیں. اور دوسری حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں مرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اب اس حدیث میں اگرچہ رمضان کا ذکر نہیں ہے لیکن رمضان بھی تو روزے ہی کا مہینہ ہے. اس لیے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے کی حالت میں انتقال کر جائے وہ بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. الغرض پہلی حدیث کی وجہ سے رمضان میں مرنے والے ہر مومن کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے چاہے وہ روزے کی حالت میں رہا ہو یا نہیں. اور دوسری حدیث کی وجہ سے روزے کی حالت میں مرنے والے ہر ایمان والے کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے چاہے اس کا انتقال رمضان میں ہوا ہو یا کسی اور مہینے میں ہوا ہو. یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ایک مسئلے کی وضاحت تھی. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے اور اس کو ذہن نشین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بار الہٰ اپنے فضل و احسان سے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے سوالات کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں. ہم آپ کے سوالات کا جواب اگلی ویڈیوز میں ضرور دیں گے انشاءاللہ.